اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ انفال کے 10 رکوع جو ہیں وہ کر لیے، اور آپ کو جو ہے کاپی ورک بھی میں نے جو ہے وہ 7-8 رکوع تک آئی تھنک یا 9 رکوع تک کا کروا دیا۔ باقی جو ہے وہ کاپی ورک بھی جو ہے وہ میں آپ کو ایسے ہی سینڈ کر دوں گا۔ تو ابھی ہم احادیث کی طرف بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا سیکشن آپ کو پتہ ہے 9th کلاس والوں کو ہم کیسے کرتے تھے، رکوع، احادیث، پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے، اور اس کے بعد ہم آخر میں موضوعاتی مطالعہ کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 5 احادیث پری 9th میں کر لی تھی، 6ٹھی حدیث ہے، اور یہ بک میں آپ دیکھ لیں گے، بک کی تشریح کے ساتھ ملتی جلتی تشریح ہے، اور یہ وہ جو نوٹس میں نے آپ کو دینے ہیں جس سے آپ نے ڈائریکٹ یاد کرنا ہے، اور جو پیپر میں بھی آپ نے لکھنے ہیں یہ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ڈائریکٹ آپ اس کو یاد بھی کرنا شروع کر سکتے ہو، یہ نہیں کہ آپ کہو کہ اب سر ہے کوئی الگ سے ہمیں لکھیں گے کہ وہی ترجمہ تشریح اور اس کے آگے جو ہے وہ عملی زندگی سے تعلق وہ سارا مکمل ترتیب سے آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس کو یاد کرنا شروع کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ، میں بھی سارا ایک ایک کر کے پڑھاتا جا رہا ہوں، اس کو آپ سنتے جائیں۔ جی حدیث ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ پیج نمبر بک کے پیج نمبر 50 کی لاسٹ میں یہ حدیث جو ہے وہ دی ہوئی ہے۔ ترجمہ: من جس نے احبا محبت کی، للہ اللہ کے لیے، و ابغضا اور بغض کے نفرت کرنا، للہ اللہ کے لیے کی، کسی نے محبت کی تو اللہ کے لیے، اور کسی سے نفرت کی تو وہ بھی اللہ کے لیے، وہ آتا للہ اور کسی کو کچھ چیز دی، عطا کیا، عطا کیا اللہ کے لیے، وہ منع اور روکا، للہ اللہ کے لیے، فقط استقبل الایمان، فقط بے شک استقبالا اس نے مکمل کر لیا، الایمان اپنا ایمان۔ ترجمہ دیکھ لیں: جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے اس کے حکم کے مطابق بغض رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کی رضا کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ تشریح: اس حدیث مبارکہ کے میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان ہوئے۔ تکمیل مکمل ایمان کے مکمل ہونے کے 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1، کسی انسان سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، انسان کسی سے بھی محبت کرے تو کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ نمبر 2، کسی سے بغض رکھے، بغض نفرت رکھے، کسی سے کوئی نفرت کی معنی نہیں آئے گا بغض رکھنا، تو کسی سے بغض رکھے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے ہو۔ کوئی برا لگتا ہے تو کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے، یہ اللہ کے یہ کام اللہ کو نہیں پسند، یا یہ شخص اللہ کو نہیں پسند جیسے کہ کافر، تو یہ مجھے بھی نہیں پسند۔ کسی کو عطا کرے تو اللہ کے لیے، کسی کو کوئی چیز آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو وہ اس نیت سے ہونی چاہیے کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ انسان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، انسان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ہر چیز اللہ کی رضا کے عین مطابق ہی کرے۔ ہمیں پیدا اللہ نے کیا، لہٰذا ہمارا ہر کام، کوئی اچھا جو ہم نے کوئی کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے، کسی کام سے رکنا ہے وہ اللہ کے لیے، کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو وہ اللہ کے لیے ہو، یعنی کہ اس سے اللہ خوش ہو۔ اگر کسی کو کوئی چیز نہیں دینی وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو، اگر کسی کے ساتھ نفرت کرنی ہو تو وہ بھی صرف اللہ کی وجہ سے کرنی چاہیے، کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی دینی چاہیے، اور اگر کسی کو کوئی چیز نہیں دینی تو وہ بھی محض اللہ کی رضا کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہونا چاہیے، اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو مطلب جب ہماری جو بھی مرضی ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی تو ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا، ہم صحیح مومن ہو جائیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہے کہ کسی سے محبت کی جائے تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کی جائے تو وہ اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا جائے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی کو کوئی چیز نہ دی جائے تو بھی محض اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث سے متعلق قرآنی آیات، ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست بناؤ، یعنی کہ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ ہم پیچھے جو ہے وہ سورہ انفال میں بھی یہ جگہ پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے دشمن مسلمان کے دشمن،
تو مسلمان کے دشمن اللہ کے دشمن. تو یہ پتا چلا کہ ہماری رضا اللہ کی رضا کے مطابق ہونی چاہیے. نمبر 2 آیت. اور وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو ہمیں بھی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانا ہے، مدد کرنی ہے، یعنی کہ اللہ کی محبت ہے نا یہ بھی، ہم اللہ کے لیے کسی کو عطا کر رہے ہیں. تو یہ سارا کیا، یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا. اس حدیث کے متعلق دیگر حدیث. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ ایسے کرو دو کہ تو دوسرے ہاتھ کو اس کا علم ہو. مطلب چپ چاپ اللہ کی جو رضا ہے اس کے مطابق وہ کام کر دو. ارشاد نبوی ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. صدقہ دیتے ہیں تو ہمارے لیے بہت سارے مسائل، ہماری جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور بندے کی جو برائیاں ہیں وہ ختم ہونے لگتی ہیں. کہ صدقہ برائی کو ٹال دیتا ہے، صدقہ جو ہے وہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے. جو مصیبت ہوتی ہے اللہ کے لیے ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمارے لیے اس کا کیا اجر دیتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مصیبت، وہ برائی وہ ہم سے دور کر دی جاتی ہے. اس حدیث کا عملی زندگی سے تعلق. اس حدیث کا ہماری زندگی سے بہت گہرا ہی تعلق ہے، بہت ہی گہرا تعلق ہے. ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے. خواہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہو وہ اللہ کے لیے ہو، کسی سے محبت کرنی ہو تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہی ہو، کسی سے نفرت کرنی ہو تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہو، اور اگر کسی کو کچھ چیز عطا کرنی ہو تو وہ بھی محض اللہ کے لیے ہی ہو. یعنی ہماری زندگی مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ سمپل سی وہی بات دوبارہ ریپیٹ کہ ہر کام ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہوگا، ہم مکمل ایمان والے ہوں گے، اور اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ہے وہ عطا کرے گا، اور دنیا میں بھی اس کا اجر ہوگا کہ ہم کامیاب کامران ہو جائیں گے. چلے اگلی حدیث پہ آتے ہیں. پیج نمبر 51 میں حدیث نمبر 7 ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. لیسا نہیں ہے، منا ہم میں سے، من جو، لم یرحم وہ رحم نہیں کرتا، صغیرنا ہمارے چھوٹوں پہ، ولم یوقر اور ادب نہیں کرتا، کبیرنا ہمارے بڑوں کا. بہت اہم بات، بہت ہی اہم حدیث ہماری زندگیوں سے ریلیٹڈ. ویسے تو ہر حدیث ہی ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، لیکن یہ خاص کر ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے. وہ کیسے جی؟ وہ اس طرح کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہمارے درمیان اللہ نے رشتے بنائے ہیں. کچھ رشتے ہم سے بڑے ہیں، کچھ رشتے ہم سے چھوٹے ہیں، تو انہی کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. تو اب ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. جو ہم سے چھوٹے ہیں ان سے پیار کرنا ہے. یہ نہیں کہ اپنی طاقت، اپنا زور ان کے آگے چلاتے رہو، یا نہیں میرے پاس طاقت ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرم سلوک کرو. اور جو بڑے ہیں ان کا ادب کرنا ہے، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے. ماں باپ ہیں آپ کے، بڑے بہن بھائی، بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، بڑی بہن ماں کی جگہ ہوتی ہے. اس طرح جو بڑے بھائی ہے تو اس کو چاہیے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو اس طرح ڈیل کرے جیسے اولاد کو ڈیل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور چھوٹی بہن وہ ماں کی طرح ہے تو وہ بھی اسی طرح جیسے ایک مدر اپنے بچوں کو کیئر کرتی ہے اس طرح ہونا چاہیے. جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے نہیں سے مراد یہ ان کے لیے نبی پاک کے لیے کی طرف سے جو رحمت ہے، سایہ شفقت ہے نبی پاک کا، وہ نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ وہ جو ہے وہ کافر ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس نے جو اس کے دل میں رحم دلی نہیں ہے کسی کے لیے. تو جو ایک حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ جو لوگوں پہ رحم کرتا ہے تو اللہ اس پہ رحم کرے گا. ٹھیک ہے جی؟ تشریح دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں خاص طور پر صفت رحمت پہ زور دیا گیا، یعنی کہ رحم کرنے کی بات یہی ہے. ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں اور کمزوروں پہ رحم کیا جاتا ہے، اور اپنے سے بڑوں اور طاقتوروں کی عزت کی جاتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ شفقت سے محروم رہے گا. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے بڑوں کی عزت کرنی ہے، بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، اور چھوٹوں پر رحم کرنا ہے، ورنہ ہم نبی پاک کے سایہ شفقت سے محروم رہیں گے. نبی پاک کا سایہ شفقت ہم پہ نہیں ہوگا. اور اگر ہم بحیثیت مسلمان یہ سوچیں کہ نبی پاک ہم پر رحم نہیں کریں گے
نبی پاک کے شفقت سے ہم محروم ہو جائیں گے تو پھر قیامت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اور کلاس میں نے آپ کو جو ہے وہ اسٹوری بھی سنائی تھی کہ قیامت کے دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کا وہ معاملہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے وہ شفاعت کا، کہ مقام محمود کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جو نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، تو مقام محمود کا اس میں ذکر آتا ہے. تو مقام محمود سے کیا مراد ہے کہ وہ سجدے میں جائیں گے اور ساری امت کو بخشوائیں گے، اور وہ کیسے ہوگا. پھر اس کے بعد کہ نبی پاک کی وجہ سے یہ لیلۃ القدر ہمیں ملتی ہے، رمضان شریف آنے والا ہے، تو اس میں جو طاق راتیں آخری 10، اس میں ہمیں جو ہے وہ جو آخری عشرہ اس میں جو طاق راتیں، اس میں جو ہے وہ ہمیں لیلۃ القدر. پھر ابھی شب بارات گزری ہے، اس میں جو ہے وہ بنی کلب ایک قبیلہ تھا، اس کے پاس بہت ساری بھیڑیں، ان کے برابر جو ہے وہ ان کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر اتنی زیادہ تھی. اور اب آپ دیکھو نا ایک بھیڑ اس کے اوپر کتنے زیادہ بال ہوتے ہیں. اس حساب سے اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنی امت کو بخشتا ہے، نبی پاک کی امت کو بخشتا ہے. تو اب ہم بخشش چاہتے ہیں تو ہمیں نبی پاک کی اس حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے. ساری بات بولنے کا مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے. اور بچوں پر ظلم یہ بھی ہے کہ ان کو تعلیم نہ دی جائے، ان کو تعلیم سے دور رکھا جائے اور ان کو چھوٹی ہی عمر میں جسمانی مشقت کے کاموں میں لگا دیا جائے. اس لیے اگر ہم حضور کی اس وحی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کی مناسب تربیت کا اہتمام کریں اور چھوٹوں اور کمزوروں پر رحم کریں. تو ہمارا جو ڈیوٹی ہے وہ کیا ہے؟ بینگ اسٹوڈنٹ. آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے صرف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. آپ کے پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ کو پڑھائیں گے. اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ اپنے بڑوں کا ادب نہیں کر رہے، بڑوں کی بات نہیں مان رہے. تو اب آپ سوچ لیں پھر آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. آپ کے پیرنٹس تو آپ کے لیے جو ہے وہ اپنے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جس کی جو ڈیوٹی ہے، جو چھوٹا ہے تو بڑوں کی رسپیکٹ کرے، اور جو بڑا ہے وہ چھوٹوں پر رحم کرے، تو کامیابی تبھی ہے. ورنہ جو ہے وہ رحم وہ جو کامیاب نہیں ہو سکتا. آگے دیکھیں جی، اس حدیث کے متعلق دیگر حدیث ارشاد نبی ہے، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا. ارشاد نبی ہے تم زمین والوں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم فرمائے گا. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سوری یہ ہل گیا جی. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اچھا اب ایک اور حدیث بھی ہے میرے ذہن میں آ گئی، میں نے کہا چلو ابھی آپ کو بتا دوں. وہ کیا؟ کوئی شخص ہے، کوئی بھی، وہ کسی پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے میری جلال کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، میرے اس شخص نے میری مخلوق میں رحم کیا، کل میں قیامت کے دن اس پہ رحم کروں گا. تو سوچ لیں کہ رحم کرنا کسی پہ کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح کسی کے عیب چھپانا، کسی کی کوئی بری بات آپ کو عیب پتہ چل گیا تو آپ اس کو چھپا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے میری جلال، میری عزت، میری کبریائی کی قسم کہ اس نے میری مخلوق کا ایک عیب چھپایا، کل قیامت کے دن میں اس کے عیب کو چھپاؤں گا. جہاں سب کے گناہ بتا دیے جائیں گے وہاں اللہ تعالیٰ ہمارا پردہ پوشی کرے گا. اگر ہم کسی کے پردہ پوشی کریں گے، ہم کسی کے گناہوں کو سامنے نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے. تو عملی زندگی سے تعلق کیا ہے اس حدیث مبارکہ کا؟ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے اور بڑوں کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چھوٹوں پر شفقت فرماتے تھے اور بڑوں کی تعظیم کرتے تھے. اب یہ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، چھوٹے ہیں، چھوٹا سامنے آ جائے تو آپ خود اس کو سلام کرتے تھے. تو اب آپ سوچو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سید الانبیاء کہا گیا، تمام انبیاء کے سردار، تمام جہانوں کے سردار بنا کے بھیجا گیا، جن کو وہ ایک بچے کو، چھوٹے کو سلام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ شفقت فرما رہے ہیں اور بڑوں کی تعظیم کرتے تھے. ہمیں پتہ ہے کہ نبی پاک کی والدین جو ہے وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، پیرنٹس. تو ان کی دائی حلیمہ نے جو ہے ان کی پرورش کی، تو جنہوں نے ان کو پالا بڑا کیا. تو روایات میں آتا ہے کہ جب دائی حلیمہ آتی تھی، وہ آپ کی سگی ماں نہیں تھی، وہ صرف دائی تھی، انہوں نے آپ کو پالا تھا. تو جب وہ آتی تھی
آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے ان کے ادب میں. نبی کا مقام یہ دیکھو، نبی ہے اور وہ اپنی ماں جو سگی ماں نہیں ہے ان کے لیے وہ کھڑے ہو رہے ہیں، اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں. تو ہم بھی نبی پاک کے ماننے والے ہیں، ان کی امتی ہیں. تو یہ ہمیں بھی دیکھنا ہے ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا ہے. ہمیں امی کوئی کام کہہ دے نا تو ہم آگے سے منہ بنا لیتے ہیں نا، اب میں یہی کروں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے سامنے نبی پاک کی زندگی اسوہ حسنہ ہے جو موجود ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن پاک کی آیت ہے کہ بے شک تمہارے نبی پاک کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تو ہم وہاں سے کیوں نہیں سیکھتے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ تو ہم کامیاب کہاں سے ہوں؟ تو ہم نے تو کسی چیز کو صحیح اڈاپٹ ہی نہیں کیا ہوا. اور اسی طرح اگر ہم چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے اور بڑوں کی عزت نہیں کریں گے تو ہم نبی پاک کے سایہ شفقت سے محروم ہو جائیں گے. اب اسی کی ایک اور ایگزامپل میرے ذہن میں آئی، وہ کیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک کے پاس آتی تو نبی پاک کھڑے ہو کے ان کو جو ہے وہ ان کے پیشانی کو چومتے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے. تو اب یہ دیکھیں یہ رسپیکٹ ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے کہ وہ ایک بندہ نبی پاک کے پاس امام حسن یا امام حسین میں سے کوئی تھا، تو نبی پاک اس کو ان کو پیار کر رہے تھے. تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میری بھی اولاد ہے لیکن میں نے ان کو کبھی پیار نہیں کیا. تو نبی پاک نے کہا کہ اللہ نے تمہارے دل میں رحم ہی ڈالا تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو مطلب کہ چھوٹوں کے ساتھ نبی پاک رحم کرتے تھے، ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے تھے، تو ہمیں بھی چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو یہ بینگ پیرنٹ بھی ہمارے لیے نبی پاک اگزامپل سیٹ کر رہے تھے، اور بینگ اسٹوڈنٹ بلکہ آپ یہ کہہ لو کہ چھوٹا ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے ایک اگزامپل کیسے چھوٹوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے وہ بھی ایک اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہم سب نے یہ دیکھنا ہے. لہٰذا اس بڑی محرومی سے بچنا چاہتے ہیں، نبی پاک کے سایہ شفقت سے محروم نہیں ہونا چاہتے، تو ہمیں اپنے چھوٹوں پر اور کمزوروں پر رحم کرنا اور بڑوں کی عزت لازمی کرنی ہے. تو ہم کامیاب تب ہی ہیں. اور ہم آج کل کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے ان میں سے عمل کسی چیز میں بھی نہیں کیا ہوا. عمل کریں گے تو کامیابی ہے، عمل نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں ہے. تو یہاں یہ ہماری حدیث 2 مکمل ہو گئی ہیں. یہی ترجمہ اور ٹرانسلیشن اور یہ باقی عملی زندگی سے ریلیٹڈ اور اس کے جو بھی تشریح ہے یہاں سے ہی آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. اسکرین شاٹ لے لیں اس کا اور اس کو جو ہے وہ یاد کر لیں. اور یہ نہ ہو کہ پیپرز کے ویکیشنز کے بعد آپ کہیں کہ ہم نے تو یاد نہیں کیا. نہیں، اس کو ساتھ ساتھ کرنا شروع کریں کیونکہ ویکیشنز کے بعد آپ پہ بہت پریشر آ جائے گا، برڈن آ جائے گا نا، ایک دم اسٹڈیز تیزی سے ہوں گی.